السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 26 ہے اور پارہ نمبر 26 کا آغاز سورہ احقاف سے ہے۔ سورہ احقاف مکی سورہ ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے، اور پھر فرمایا کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو برحق پیدا کیا ہے، اور فرمایا زمین اور آسمان کی مدت کا تعین بھی برحق ہے۔ فرمایا کافر اس حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ فرمایا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کیا آسمانوں کی تخلیق اور اس کی تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کیا ثبوت کے لیے کتاب یا علم کا کوئی باقی حصہ تمہارے پاس ہے؟ فرمایا اس سے زیادہ بہکا ہوا کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک انہیں جواب نہیں دے سکتے اور جو اپنے پکارنے والوں کی پکار تک سے بے خبر ہیں۔ فرمایا وہ قیامت کے دن اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اور فرمایا کہ جب صاف صاف آیات تمہیں سنائی جاتی ہیں اور جب حق تمہارے سامنے آتا ہے تو تم کہتے ہو یہ کھلا جادو ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اسے خود سے گھڑ لیا تو خدا کی پکڑ سے تم مجھے ہرگز نہیں بچا سکتے، اور آپ کہہ دیجئے کہ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اور فرمایا انہیں کہہ دیں کہ میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کل کیا ہوگا، اور آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تو ایک صاف صاف خبردار کر دینے کے سوا کچھ نہیں ہوں، اور اگر یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا گواہ شہادت دے چکا ہے، لوگ ایمان لے آئے اور آپ تکبر میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ باتیں بناتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے، اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم کی جانب سے ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اب آئندہ مستقل اور مسلسل اس کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے والدین سے حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ کافروں نے ایمان والوں کے متعلق یہ کہا کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا اور کتاب کا کام اچھا ہوتا تو یہ ہم پر سبقت ہرگز نہ لے جاتے۔ فرمایا چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی لہٰذا ان قریب وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور پھر ان کو جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی جو رہنما تھی اور رحمت تھی، اور فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن عربی زبان میں تصدیق کرنے والی کتاب بن کر آئی ہے، یہ کتاب ظالموں کو ڈرانے آئی ہے، اور یہ کتاب نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دینے آئی ہے۔ اور پھر کتاب پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل اور انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں کیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ فرمایا کہ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، اسے مشقت سے جنا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں اسے 30 مہینے لگ گئے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والے یہ دعا کرتے ہیں اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو کی ہیں،
اور وہ یہ کہتے ہیں اے میرے رب مجھے توفیق دے، ایسا نیک عمل کروں کہ آپ راضی ہو جائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں اے میرے رب میری اولاد کو بھی نیک بنا اور مجھے وہ سکھ دے، اے اللہ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اللہ سے منہ موڑنے والے یہ کہتے ہیں، اپنے والدین سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اف تم نے تو ہمیں تنگ کر دیا اور تم ہمیں خوف دلاتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد قبر سے نکالے جائیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی نسلیں گزر چکی، وہ تو اٹھ کر نہیں آئیں۔ اور والدین کہتے ہیں کہ بد نصیب مان جاؤ، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ دو طرح کے لوگوں کا دو طرح کا انجام ہوگا، اللہ کو رب ماننے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ بہترین اعمال قبول کرتے ہیں، برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، اور یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اپنے سچے وعدے کے مطابق۔ اور اللہ سے منہ موڑنے والوں کا انجام، ان پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا، جنوں اور انسانوں کے وہ اسی گروہوں میں شامل ہوں گے، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ کافروں سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں دنیا میں ختم کر چکے، تم نے دنیا میں ان سے لطف اٹھایا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تکبر تم نے کیا، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی رب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تا حیات اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور اس میں جو دعا، اس رکوع میں جو دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی اس دعا کو سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور انہوں نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھی خبردار کرنے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد بھی آتے رہے، اور ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قوم عاد کا دعوت پر رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم اس لیے آتے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اور فرمایا کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا عذاب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، مگر تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور پھر قوم عاد کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے عذاب کو بادل سمجھا کہ یہ ہمیں سیراب کرے گا، انہیں کہا گیا یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ اور پھر عذاب کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہوا کا طوفان جو رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا، وہ طوفان آیا، اور ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہ کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ فرمایا اس قوم کو وہ کچھ دیا گیا تھا جو بعد والوں کو نہیں دیا۔ قوم عاد کو کان، آنکھیں اور دل اللہ تعالیٰ نے دیے، مگر وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ قوم عاد نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، عذاب کا مذاق اڑایا، اور اسی عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ نے جو کان، آنکھیں اور دل دیے ان سے کام لینا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کے دیے ہوئے کانوں سے حق کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے حق کو دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دل سے غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے جنات کا دعوت پر رد عمل۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس کی یعنی مکے کے ارد گرد کی بہت سی بستیاں ہلاک کر دیں، اور ہم نے بار بار اپنی آیات بھیجی شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اور فرمایا کہ پھر ان کے جھوٹے معبودوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ اور فرمایا وہ ان کے معبود ان سے کھو گئے، اور جھوٹے عقیدوں کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر جنات کا دعوت اسلامی پر رد عمل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور کلام سن کر وہ اپنی قوم کی طرف دعوت دینے والے بن کر پلٹے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کتاب حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جنات نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور اللہ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہ کرے، نہ وہ زمین میں بل بوتا رکھتا ہے، نہ ہی وہ اللہ کو زج کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے مددگار اسے اللہ سے بچا سکتے ہیں۔ اور فرمایا ایسے لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا ان لوگوں کو سجائی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور وہ ان کی پیدائش پہ تھکا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ اور پھر کافروں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، اور وہ یہ اعتراف کریں گے کہ ہاں یہی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب چکھو مزہ انکار حق کا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی صبر کریں جس طرح آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور لوگوں کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں۔ جس دن لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں لگے گا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور فرمایا کہ پیغام پہنچا دیا گیا، چنانچہ اب نافرمان قوم کے سوا کوئی اور ہلاک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ اپنی آیات بھیج کر بستی والوں کو خبردار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، اور رکوع نمبر 5 کا آغاز سورہ محمد سے ہے۔ سورہ محمد مدنی سورہ ہے، اس میں 48 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، انہوں نے باطل کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ضائع کر دے گا۔ اور پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، انہوں نے حق کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی ساری برائیاں دور کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کو درست فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو پھر سب سے پہلا کام گردنیں مارنا ہے، اور جب تم انہیں اچھی طرح کچل دو تو قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کرو لڑائی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کا حال درست کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو معلوم جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور پھر فرمایا کافروں کے لیے ہلاکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اور فرمایا کہ انہیں پہلے لوگوں کے انجام سے سبق لینا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور فرمایا کافروں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ اور پھر ایمان لانے والوں سے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، اور اللہ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی رہنمائی فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شہداء کا حال درست کرنے والے ہیں، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں جن سے وہ واقف کرا چکے، اور کفر کرنے والوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ بھٹکانے والا ہے، اور اللہ ہی ہر ایک کو اس کے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی راہ میں اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی جان لگانی ہے اور اللہ کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے اہل ایمان اور اہل کفر برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے صاف اور صریح ہدایت پر ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ پھر اہل کفر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور فرمایا یہ کھا پی رہے ہیں جیسے کہ جانور کھا پی رہے ہیں۔ فرمایا ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ایسے ہے کہ اس کی نہریں ہوں گی جو نتھرے ہوئے پانی کی ہیں، پھر وہ نہریں ہوں گی جو دودھ کی ہیں جس کے مزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، پھر فرمایا ان میں وہ نہریں ہوں گی جو شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور فرمایا اس میں وہ نہریں ہوں گی جو صاف شفاف شہد کی ہیں، پھر فرمایا اس میں جنتیوں کے لیے طرح طرح کے پھل ہوں گے۔ پھر جہنمیوں کا مشروب اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنمیوں کو جو چیز پینے کے لیے دی جائے گی وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو ان کی آنتیں کاٹ کر رکھ دے گا، اور فرمایا وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور آپ کے پاس سے نکل کر علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ان صاحب نے کیا کہا تھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ پھر فرمایا ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہدایت پر ہیں، اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ایسے پرہیزگاروں کے لیے جنت ہے، اور نہ ماننے والوں کے لیے فرما دیا کہ نہ ماننے والے وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی اور اس کی علامات آ چکی ہیں۔ فرمایا جب قیامت آ جائے گی تو نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے قصور کے لیے آپ معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری سرگرمیوں سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور تقوی کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ رکوع نمبر 7 ہے اور موضوع ہے منافقین کے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں منافقین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ایک بیماری تھی، یعنی نفاق کی بیماری تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی نئی صورت جہاد کے بارے میں نازل کیوں نہیں ہوتی، اور جب صورت نازل ہوئی تو فرمایا ان پر گویا موت چھا گئی۔ فرمایا زبان پر ان کی اطاعت کا اقرار ہے اور اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن جب قطعی حکم آیا تو وہ اپنے عہد میں سچے نہ نکلے اور الٹے پھر گئے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو الٹے پھریں گے، زمین میں فساد کریں گے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے۔ فرمایا ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا بہرا بنا دیا ہے۔ یہ لوگ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ واضح ہدایت آنے کے بعد یہ لوگ پھر گئے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے شیطان نے ان کے کام کو آسان بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ فرمایا انہوں نے دین کو ناپسند کیا اور دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں تو ہم تمہاری مانیں گے اور بعض میں نہیں، اور انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا تو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کی تمام خفیہ باتیں جانتا ہے، اور فرمایا کہ ان منافقین کو جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے تو ان کے منہ اور پیٹھ پر مارتے ہوئے لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کے سب اعمال ضائع کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے دل کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے اور نفاق کو اپنے اندر سے دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے
اور موضوع ہے منافقین کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں بھی منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں تمہاری آنکھوں کو دکھا سکتا ہے کہ تم انہیں پہچان لو، اور فرمایا تم ان کے انداز کلام سے انہیں جان لو گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ حالات کی جانچ کریں اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں کہ کون مجاہد اور ثابت قدم ہے۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، اور فرمایا کہ ان پر راہ راست واضح ہے، وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کا سب کیا کرا غارت کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، اور فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو، اور فرمایا کہ کمزور نہ بنو، صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی کی روش پر چلنے والوں کو اجر دے گا۔ پھر فرمایا یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے۔ فرمایا اللہ غنی ہے، تم محتاج ہو، اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سب کے سب مال مانگ لے تو تم بخل کرتے رہ جاؤ۔ فرمایا وہ تمہارا دل کا کھوٹ ابھار لائے گا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، جو بخل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ فرمایا اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اعمال سے خوب واقف ہے، اور اللہ آزمائش میں ڈال کر انسان کے حالات کو جانچتا ہے۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، اور اگر ہم منہ موڑیں تو اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے اور بخل سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، اور رکوع نمبر 9 کا آغاز سورہ فتح سے ہے۔ سورہ فتح مدنی سورہ ہے، اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو آپ پر یہ سورہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر آج ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدا میں فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر وہ کوتاہی معاف کر دے جو پہلے ہو چکی یا جو بعد میں ہوئی، اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکونت نازل کی تاکہ وہ ان کے ایمان کو بڑھائے، اور فرمایا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرمائے، تاکہ ان کی برائیاں ان سے دور کرے اور تاکہ آپ کو زبردست نصرت بخشے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مرد اور مشرک مرد اور منافق عورتوں اور مشرک عورتوں کو خود سزا دے، اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں وہ برائی کے چکر میں خود ہی آ گئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے جہنم جیسا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور پھر رسول بھیجنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر سب ایمان لے آئیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب ساتھ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کریں، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے دراصل وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور فرمایا کہ بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، اور فرمایا کہ جو عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس پر ہوگا، اور جو عہد کو وفا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ ہی نصرت عطا فرمانے والا ہے اور اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے ایمانی عہد کرنا ہے، اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے بے وفاؤں کے عذر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے رہ جانے والے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ فرمایا ان کی زبانیں وہ کہتی ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور آپ کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نفع یا نقصان کو روکنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور فرمایا آپ کہہ دیں کہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اپنے گھروں کو ہرگز نہ پلٹ سکیں گے، تم نے برے گمان کیے، تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اور فرمایا ایسے ایمان نہ لانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا۔ پھر فرمایا کہ ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بدل دیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ حسد کر رہے ہو، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ صحیح بات کو تم سمجھتے نہیں ہو، اور ان قریب زور آور لوگوں سے جنگ کرنا ہوگی، تو پھر اطاعت کی تو پھر اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، اور اگر پھر بھی تم نے منہ موڑا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسے معذور لوگ جو اندھے ہوں یا جو معذور ہوں، لنگڑے ہوں، اور ایسے مریض جو جہاد کے لیے نہ آئیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روکنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے منافقوں کی طرح کبھی عذر پیش نہیں کرنے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ فرمایا ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، اور بہت سا مال غنیمت ان قریب وہ حاصل کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ نشانی بنے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اموال غنیمت کا وعدہ بھی کرتا ہے جن پر مسلمان ابھی قادر نہیں ہوئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کیوں نہ ہونے دی، کیونکہ مکہ میں موجود مومن مردوں اور عورتوں کی وجہ سے، تاکہ نادانستگی میں مسلمان انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھیں۔ اور فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اور لوگوں کو داخل کرنا چاہتا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو سخت سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور کافروں کی صورتحال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ باتیں بٹھا لی، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے مسجد حرام سے روکا، اور انہوں نے قربانی کے جانوروں کو قربانی کی جگہ پر نہ پہنچنے دیا۔ فرمایا اگر تم لڑتے تو پیٹھ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے۔ اور پھر مومنوں کی صورتحال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی کی صورتحال کا پابند رکھا، مومن تقوی کے حقدار اور اس کے اہل ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی بھلائیوں کے وعدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل ہونے والی نہیں، اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اللہ ہی غلبہ عطا کرنے والا ہے، اللہ ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایمانی عہد کرنا ہے اور عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مشن۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا۔ وہ خواب ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ خواب کے مطابق ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، سر منڈوائیں گے، بال ترشوائیں گے اور آپ کو کوئی خوف نہ ہوگا۔ فرمایا اللہ اس بات کو جانتا تھا مگر تم نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں قریبی فتح عطا فرما دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں بھیجا، کہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھیوں کے بارے میں فرمایا کہ تورات کی گواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کافروں پر سخت اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں، اور ان کی مشغولیت رکوع سجود اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب ہے۔ فرمایا سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اور انجیل کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان کی مثال ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر وہ گدرائی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کافر ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو سچے خواب دکھاتا ہے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ساتھی بننے کے لیے ان کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ حجرات سے ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے آداب سکھائے ہیں، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی رائے نہیں دینی، حکم کی تعمیل کرنی ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اور دوسرا ادب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو دلی احترام کے ساتھ ہو، حرکات اور آواز سے بھی احترام ظاہر ہو، اور فرمایا کہ حجروں کے باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکاریں، اور باہر آنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے تک صبر کریں تو ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ فرمایا جو گفتگو میں آواز پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پھر مسلمانوں کی نئی خلافت میں منصوبہ بندی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کو تم لا علمی میں نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ فاسق پر بدگمانی کی جا سکتی ہے تو اس لیے تحقیق ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے امور کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے وحی اور الہام پر مبنی ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر بہت سے معاملات میں وہ آپ کی باتیں مان لیں تو آپ مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق اور نافرمانی سے آپ کو متنفر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی محبت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو آپ کے لیے دل پسند بنایا ہے۔ اور پھر اسلامی معاشرے کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے عملی قانون دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ اگر ایک گروہ دوسرے سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے۔ پھر فرمایا اگر زیادتی کرنے والا پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو اور انصاف کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر مومنوں کے باہمی تعلقات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے تعلق
تعلقات کو درست کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایمان کی محبت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایمان کو مومنوں کے لیے پسندیدہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہی انسان ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر رحم کیا جاتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی رائے کبھی نہیں دینی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے دلی احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے اقدامات۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے اقدامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک دوسرے پر تان نہ کرو، پھر فرمایا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، اور پھر فرمایا بدگمانی سے پرہیز کرو، اور پھر فرمایا کہ تجسس نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور کسی کی غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور فرمایا تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو ایک دوسرے کی عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے کی پس پوچھ کوئی بات نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ تمہاری اصلیت ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں پہچان کے لیے بنائی، اور فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ پھر دیہاتیوں کی ایمان کے بارے میں غلط فہمی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم تو صرف مسلمان ہوئے ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور فرمایا اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر اس میں کبھی شک نہ کرے اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، فرمایا ایسے ہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ اسلام قبول کرنے کا احسان جتلاتے ہیں، فرمایا اپنے ایمان کا احسان مجھ پر نہ رکھو، اور ان سے کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قومیں اور برادریاں اس لیے بنائیں تاکہ ایک دوسرے کی شناخت ہو۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور ہم جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ معاشرے کو بگاڑنے والے جو رویے ہم نے اس رکوع میں پڑھے ہیں، ہم نے ان سب سے پرہیز کرنا ہے، اور ہم نے خود کو برتر نہیں سمجھنا اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور رکوع نمبر 15 کا آغاز سورہ قاف سے ہے۔ سورہ قاف مکی سورہ ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 15 کا موضوع ہے واپسی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب میں سب کچھ محفوظ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، اور اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا قرآن کی بات درست ہے، یہ بزرگ
کتب اور بلند مرتبہ کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات سے موت کی بعد کی زندگی کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا، کیا انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح سے آراستہ کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی رخنہ دیکھتے ہیں؟ اور یہ نہیں دیکھتے کہ زمین کو ہم نے کیسے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس میں ہر طرح کے خوشنما نباتات اگائیں؟ فرمایا یہ چیزیں آنکھیں کھولنے اور سبق دینے والی ہیں ان کے لیے جو رجوع کرتے ہیں۔ اور کیا یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان سے برکت والے پانی کا نزول ہوتا ہے اور اس پانی سے فصلیں، غلے اور کھجوروں کے پھلوں سے لدے ہوئے باغات پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو رزق دینے کے لیے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو ان کی موت کے بعد زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات سے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ قوم نوح، اصحاب الرس، سمود، عاد، فرعون، لوط کے بھائی ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگوں نے بھی جھٹلایا اور ان جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز ہے کہ اس نے پہلی بار تخلیق کی، کیا وہ دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ یہ ایک نئی تخلیق سے کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ موت کی بعد کی زندگی پر یقین کے لیے زمین اور آسمان کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، یعنی اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست علم کے علاوہ 2 کاتب دائیں بائیں بیٹھے ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہیں۔ فرمایا کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے انسان بھاگتا تھا۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جس کا خوف دلایا جاتا تھا، اس دن سور پھونک دیا جائے گا اور ہر شخص کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اور فرمایا کہ انسان کس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا ہے اور آج وہ غفلت ہے، کل اس دن غفلت سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اس دن انسان کی نگاہ خوب تیز ہوگی۔ اور فرمایا اس دن انسان کی نگرانی کرنے والے فرشتے کہیں گے کہ جو میری سپردگی میں تھا وہ حاضر ہے، تو اسے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پھینک دو جہنم میں۔ اور پھر جہنم میں جانے والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حق سے انکار کرنے والے تھے، حق سے دشمنی رکھتے تھے، خیر سے روکتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اور اسی طرح وہ شک میں مبتلا رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی مان کر انہیں معبود بنانے والے تھے۔ فرمایا اس دن انسان کے خلاف گواہی ہوگی اور اس دن شیطان کہے گا کہ ہم نے تو اسے سرکش نہیں بنایا، یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ اب میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تو تمہیں پہلے ہی خبردار کر چکا تھا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انجام بد سے خبردار کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں کو جہنم میں پھینکنے کا حکم دیں گے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جہنم میں لے جانے والی خصوصیات سے بچنا ہے اور شک میں مبتلا نہیں ہونا اور حد سے تجاوز نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور موضوع ہے جنت اور جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے۔ پھر جنت کے بارے میں فرمایا کہ اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور ان سے کچھ دور نہ ہوگی، اور جنت میں وہ کچھ ہوگا جو انسان چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں انسان کی چاہت کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ اس دن پرہیزگاروں سے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس دن متقین سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ پھر جنت جانے والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو خواہش نفس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور بغیر دیکھے خدائے رحمان سے ڈرتے ہیں اور رجوع کرنے والا دل رکھتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں فرمایا کہ پچھلی قوموں میں عبرت کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ پچھلی قوموں کو ہلاک کر چکے اور ان قوموں نے دنیا کے ملکوں کو زیادہ چھان مارا تھا اور یہ پچھلی قومیں زیادہ طاقتور تھیں، لیکن اللہ سے کوئی بھی محفوظ ٹھکانہ اللہ کے سوا نہیں بنا سکی. پھر فرمایا کہ تاریخ سے سبق لینے والے وہ لوگ ہیں جو حساس دل رکھتے ہیں، جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں. اور پھر یوم خروج کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن منادی کرنے والا کرے گا کہ نکل آؤ سب، اور جس دن وہ قریب سے پکارے گا اور اس دن لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور وہ دن زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا. اور فرمایا اس دن زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے تیزی سے نکل کر بھاگ رہے ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کی باتوں پر صبر کریں جو باتیں یہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جبراً ان سے بات منوانا نہیں ہے. آپ قرآن سنا کر ہر اس شخص کو نصیحت کر دیں جو اللہ کی تنبیہ سے ڈرے. اور فرمایا آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، اور سجدہ ریز ہوں. تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ نے طاقت پر قوموں کو ہلاک کر دیا. اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کو کوئی تھکان لاحق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے لیے حشر بہت آسان ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ سے منہ موڑنے والا کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جنت لے جانے والی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے اور بغیر دیکھے خدا رحمان سے ڈرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 18 ہے. رکوع نمبر 18 کا آغاز سورہ زاریات سے ہے. سورہ زاریات مکی سورہ ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے گرد اڑانے والی ہواؤں کی جو بادل اٹھاتی ہیں اور سبک رفتاری سے بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرتی ہیں. فرمایا جس چیز کا خوف دلایا جا رہا ہے وہ بات سچی ہے، اور قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. فرمایا آخرت سے تو وہی بہکا ہوا ہے جو آخرت سے پھر جاتا ہے. پھر قیاس آرائیاں کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ مارے گئے قیاس آرائیاں کرنے والے یہ جہالت میں غرق ہیں، یہ غفلت میں مدہوش ہیں. یہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گا. فرمایا یہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنے فتنے کا، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچاتے رہے. پھر پرہیزگار لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ متقی لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے. جو رب ان کو دے گا وہ خوشی خوشی لے لیں گے. وہ آخرت سے پہلے بھی نیکوکار تھے، وہ رات کو کم ہی سوتے تھے اور رات کے پچھلے پہر میں استغفار کرتے تھے. ان کے مالوں میں حق تھا وسائل اور محروم لوگوں کے لیے. پھر آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت حق ہے. زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. انسان کے وجود میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. آسمان میں رزق بھی ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ بات حق ہے اور یہ ایسی یقینی بات ہے جیسے ہم بولتے ہیں. اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیاس آرائیاں کرنے سے بچنا ہے اور جہالت اور غفلت میں زندگی نہیں گزارنی انشاءاللہ. پارہ نمبر 26 کی آخری آیات ہیں اور موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان آئے تو انہوں نے سلام کیا اور جواب میں بھی انہیں سلام ملا، اور دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو اجنبی ہیں. پھر فرمایا کہ ان مہمانوں کے سامنے انہوں نے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا. ان سے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو، اور وہ اپنے دل میں ڈرے. تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے حیرت سے اپنا منہ پیٹ لیا اور فرشتوں نے کہا کہ یہ سچ ہے اور یہی فرمایا ہے آپ کے رب نے. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا مہمان نواز بننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.
یہ تھا پارہ نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، حضرت سہل بن معاذ اپنے والد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو نماز کے لیے اذان دیتے سنو تو وہی کلمات دہراؤ جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن کی اذان کی آواز سنتے تو اسی طرح کہتے جس طرح وہ کہتا، اور جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔